ارادہ اور آپ کے پاس ہمت نہ ہو کرنے کی تو یقین کیجئے آپ ہارورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے. کہ ایک نیت پکی کر دو کہ یا باری تعالیٰ اگر مجھے تو مقام مرتبہ اور عہدہ دے گا تو میں اپنے کرم پہ جو تو نے مجھ پہ کرم کیا ہوگا اس کرم میں دوسروں کو شامل کروں گا. اپنے علم کو بانٹنے والے، آسانیوں کو بانٹنے والے، رزق کو، مال کو بانٹنے والے اور خیر کے کام کرنے والے زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں. دوسرا سیکرٹ آپ کو میں شیئر کر دوں. میری آج 40 سال کے قریب زندگی ہے، میں نے ڈھونڈا ہے کہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، انجینئرنگ، سروسز، سول سروسز، کسی کے کسی محاذ میں میں نے زندگی میں کامیاب ہوتے ان لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے. علم طلبگار کا ہوتا ہے، پیسے والے کا نہیں ہوتا. آپ غریب کے بچے ہیں، اگر آپ میں سچ ہے، طلب ہے، پیاس ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو علم سے محروم نہیں کر سکتی. میرے پاس اگر کوئی روتا ہوا آتا نہیں میرے وسائل نہیں ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں لوگ. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سینکڑوں ایسی مثالیں اس ملک میں ملیں گی جو درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کے لال ٹینوں کو لے کے پڑھنے والے بھی کہاں کہاں پہنچے ہیں. آپ کرنا چاہیں تو یہی وسائل ود ان دی لمٹس منڈی بہاؤدین میں بھی آپ بڑے انسان بن کے نکل سکتے ہیں. لیکن آپ کرنا نہ چاہیں، خود نہ کرنا چاہیں، آپ کے پاس ارادہ اور آپ کے پاس ہمت نہ ہو کرنے کی تو یقین کیجئے آپ ہارورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے، اسٹینفورڈ میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے، ییلز میں بیٹھ کے بھی، کیمبرج میں بیٹھ کے بھی ترقی نہیں کر سکتے. تو پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا، کامیابی کا پہلا سیکرٹ، وہ پہلا سیکرٹ ہے شیئرنگ. اپنی آسانیوں میں، چیزوں میں دوسروں کو شامل کریں. ہمارے بابا جی تھے اشفاق صاحب. اشفاق صاحب کمال انسان تھے. اشفاق صاحب سے ہم نے بڑا کچھ سیکھا، لائیو بیٹھ کے سیکھا، سوال پوچھا کرتے تھے. ایک دن کہنے لگے کہ یار ایک دفعہ میں، اشفاق صاحب اور بانو آپا بتانے لگے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بزرگ کے پاس چلے گئے جن کو وہ اکثر زاویہ میں بابا جی کہا کرتے تھے، نور والے بابا جی. ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا اشفاق احمد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے تو ایک کام ضرور کرو. انہوں نے کہا جی بتائیے کیا کریں. انہوں نے کہا جی اپنے رزق کو دھو کے کھایا کرو، جو رزق ہوتا ہے اسے دھو کے کھایا کرو. تو کہتے ہیں جی میں سمجھا شاید دال کو جیسے دھوتے ہیں اور چاولوں کو پانی میں بھگوتے ہیں، آٹے کو جون سا وہ پیسنے کے بعد گوند لیتے ہیں تو اس کے نام دھونا ہے. ان کا نہیں 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 نہیں، رزق دھلتا تب ہے جب اپنے رزق میں سے آپ کسی کو خیرات کر دیتے. بانٹنے والے کا رزق پاک ہو جاتا ہے، جمع کرنے والے کا رزق پاک نہیں ہوتا. تو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کو بیٹا بتا دیا، اگر ترقی کرنی ہے تو آپ منڈی بہاؤدین میں بیٹھ کے ایک نیت پکی کر دو کہ یا باری تعالیٰ اگر مجھے تو مقام مرتبہ اور عہدہ دے گا تو میں اپنے کرم پہ جو تو نے مجھ پہ کرم کیا ہوگا اس کرم میں دوسروں کو شامل کروں گا. آپ نیت کر کے دیکھ لیجئے اللہ رستے کیسے بناتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ جو ان سے وہ بہترین رستے بنانے والا ہے. آپ کی یہ نیت مضبوط ہونی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ میں منڈی میں بیٹھا ہوں آج، میں کل کو پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، وکیل بنوں، جج بنوں، کچھ بنوں، میں تیری مخلوق کی خیر کروں گا. آپ پھر دیکھیں آپ کی ترقی کی سپیڈ کتنی تیز ہو جاتی ہے. کیونکہ اس ملک کا پھر المیہ ہے، ہر بندہ اپنے لیے جی رہا ہے. میں، میری ذات. آپ اپنی ذات کو ذرا ڈینائی کر کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیجئے، دوسروں کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیجئے، دوسروں کے لیے قربانی دینا شروع کر دیجئے. آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. ہم کیونکہ خود کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے جینے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دوسروں کے لیے جینے والا ترقی کرتا ہے. سو پہلا سیکرٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، وہ کیا ہے؟ شیئرنگ میں برکت ہے. اپنے علم کو بانٹنے والے، آسانیوں کو بانٹنے والے، رزق کو، مال کو بانٹنے والے اور خیر کے کام کرنے والے زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں. دوسرا سیکرٹ آپ کو میں شیئر کر دوں. میری آج 40 سال کے قریب زندگی ہے، میں نے ڈھونڈا ہے کہ میٹرک، انٹرمیڈیٹ، انجینئرنگ، سروسز، سول سروسز، کسی کے کسی محاذ میں نے زندگی میں کامیاب ہوتے ان لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے جو پڑھائی میں اتنے لائق نہیں تھے لیکن ان کو خود پہ اعتماد زیادہ تھا. اس کو سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں. سیلف کانفیڈنس آپ کو آگے سے آگے لے جاتا ہے. میں نے تقریباً 10 سال پڑھایا ڈی ایس ری میں، گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام اب بدل چکا، کیوں ہوئے ای ڈی رکھ دیا گیا. ڈائریکٹریٹ سٹاف میں 10 سال پڑھایا اور بے شمار ہیڈ ماسٹرز، ٹیچر، مینٹورز میرے سے پڑھے ہیں گورنمنٹ کے. میں ان سب کے سب لیکچرز میں ایک بات انہیں کہتا رہا
کہ بچے کو اچھی فزکس کیمسٹری انگلش پڑھانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا بچے میں یہ اعتماد پیدا کرنا کہ تم کچھ کر سکتے ہو، اس سے فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ آج یہ موٹیویٹ کرنے والے ٹیچروں کی پاکستان میں کمی ہے، ہمیں یہ ٹرینڈ چینج کر دیں۔ پڑھانے والا فزکس پڑھائے، کیمسٹری پڑھائے، بایولوجی پڑھائے، میتھ پڑھائے، لیکن خدا کے لیے بچوں کو موٹیویٹ بھی کرے کہ تم اگر کرنا چاہو تو کمال کر سکتے ہو۔ دوسرا سیکرٹ میں نے شیئر کر دیا، وہ کیا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر نمبر آنے ہوں تو ذہین کے اتنے نمبر نہیں آتے جتنے یقین والے کے نمبر آتے ہیں۔ یقین والا زندگی میں آگے نکل جاتا ہے، ذہین پیچھے رہ جاتا ہے۔ سو اپنے اندر یہ یقین ضرور پیدا کیجئے اور یہ ہوپ ضرور پیدا کیجئے کہ آپ کی محنت جون سی ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا کوئی نہ کوئی انجام اور صلہ ہے۔ تیسرا راز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ زندگی میں اگر گرو کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ضرور کریں۔ اگر آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد اپنے رب پہ ہے تو یاد رکھیے گا آپ کا رب آپ کو بہتر راستے بتاتا رہتا ہے اور بہتر راستے دے بھی دیتا ہے۔ بندوں پہ اعتماد کرنے والا آخر کار شرمسار ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پہ اعتماد کرنے والا اللہ اس کی لاج نبھاتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے شیئر کر دی۔ چوتھی بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ آج سے عادت اپنا لیتے ہیں کہ ایک کتاب آپ پکڑتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کہنے بتانے کو بڑی باتیں ہوں گی۔ میں نے اشفاق صاحب سے ایک دفعہ پوچھا، اشفاق صاحب یہ بتائیں لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہے، غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں عادتاً کرتے ہیں۔ اشفاق صاحب نے جواب دیا کہ لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں، لوگوں کے پاس کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی۔ جب کرنے کو بات کوئی نہیں ہوتی تو وہ کسی کی برائی بیان کرنے لگ پڑتے ہیں۔ سو علم بڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم اپنی زندگی میں کتاب سے دوستی ضرور شامل کیجئے۔ جب ہم نے یہ پلان کیا بدل دو کا تو سوچا کہ کم از کم یہ ٹرینڈ ضرور بنائیں کتاب پڑھنے کا۔ تو آج کے اس ایونٹ میں، صبح کے ایونٹ میں 1000 کتاب میری فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب کو فری مل رہی ہے، 1000 بکس۔ اب یہ کیوں ہے؟ گزارش ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عموماً فاؤنڈیشنز تو جون سی ہیں وہ مانگ رہی ہوتی ہیں، ہم الٹا بانٹ رہے ہیں۔ کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اس ملک میں کتاب بینی کا ٹرینڈ بڑھے۔ آپ دنیا دیکھیں گے، باہر اگر کبھی جائیں تو آپ حیران ہوں گے، گورے کے ایئرپورٹس پہ گورے کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ ہوتا ہے اور ہاتھ میں کتاب پکڑ کے وہ بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کتاب نہ پڑھنے کا ٹرینڈ اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ یہ ہمسایہ ملک دیکھ لیں، ادھر جو سارے کا سارا انڈیا ہے، ایک کتاب کا ایڈیشن لاکھ کا چھپتا ہے اور وہ بک جاتا ہے۔ پاکستان میں کتاب نہ چھپتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، یہ ٹرینڈز ہی نہیں ہے۔ تو کتاب بینی اگر آپ کی زندگی میں آ جائے، بکس اپنی زندگی میں شامل کریں تو کتابیں آپ کو پے بیک کریں گی۔ وہ گورے کی ایک بڑی معروف کوٹیشنز ہے کہ وہ کہتا ہے جی ریڈرز آر لیڈرز، جو مطالعہ کرتے ہیں وہ لیڈر ضرور بنتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں۔ اور لیڈر صرف سیاستدان نہیں ہوتا، اپنی فیلڈ میں لیڈ کرنا بھی لیڈر ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی شعبے میں ہو، کسی فیلڈ میں ہو، اس میں ٹاپ پہ آپ کو ہونا چاہیے۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی ہے ان طالب علموں سے جو نہ پاس ہوتے ہیں اور نہ فیل ہوتے ہیں۔ یعنی کم از کم جون سا ہے وہ ٹاپ ہی کر جاؤ، نہیں تو بالکل ہی رہ جاؤ، پڑھائی چھوڑو کوئی اور کام شروع کر دو۔ یہ درمیان میں 50% پہ کھیلتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، زندگی میں سٹرگل کریں اور ٹاپ پہ ہمیشہ پہنچیں۔ نمبر لیں تو پتہ لگے کہ نمبر آپ کے جون سے وہ لیڈنگ ہے۔ اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں تو اپنی فیلڈ میں ٹاپ پہ ہوں، کچھ بنیں، کسی شعبے میں جائیں، لیڈ ضرور کریں، ٹاپ لیڈنگ میں ضرور جائیں۔ اور وہ لیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کی زندگی میں کتاب ہو، کتاب ضرور مطالعہ کریں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی بھی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو۔ ہمارے ہاں پہلے کے پہلے ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں، فلانے دا پتر ہے بن گیا تو بھی بن جا، فلانا ڈاکٹر بندہ پہ تو بھی ڈاکٹر بن جا۔ یاد رکھیں آج لیٹسٹ ریسرچ انسانی نفسیات پہ یہ ہے کہ ہر بندے کا کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔ سو ڈسکور یور سیلف، اپنے اندر جاتی ضرور مانو۔ یہ اقبال نے جسے کہا جی اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کم از کم یہ تلاش ضرور کرو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے اور وہ کون سی سٹرنتھ ہے، وہ کون سی قابلیت ہے جس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آج ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، 7 ارب دنیا میں لوگ ہیں،
7 ارب کی ڈویژن ٹیلنٹ کے اعتبار سے 34 ٹیلنٹس کی ڈویژن ہے دنیا میں. ٹوٹل جو ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں وہ 34 ہیں. یعنی جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر بندے میں 1 یا 2 ٹیلنٹس پائے جاتے ہیں, اور وہ 34 قسموں میں سے 1 یا 2 ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں. ریسرچ کا اگلا نقطہ یہ ہے, اگر عروج حاصل کرنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو اس فیلڈ میں کیجئے جس فیلڈ کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. ٹرینڈز کو فالو نہ کیجئے, جو مارکیٹ میں ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کو فالو نہ کیجئے. یہ جملہ پکا پکا رٹ لو, سکوپ فیلڈ میں نہیں ہوتا, سکوپ ٹیلنٹڈ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی فیلڈ میں چلے جائیں, اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ کے لیے جگہ بن جائے گی. آپ ڈاکٹر بن جائیں لیکن آپ کو کام نہیں آتا تو آپ رل جائیں گے. اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ بی اے ہی کریں لیکن اتنا شاندار بی اے کریں کہ اس سے بھی رستے بننے لگ پڑے. ہمارے ہاں یہ کامن ٹرینڈ ہے, دوسرے کو دیکھ کے ہم فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں. پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہے, زندگی میں ترقی وہ زیادہ کرتا ہے. جس کا پیشن جو ہے اسی کے مطابق اس نے فیلڈ کو انتخاب کیا ہے کہ میرا پیشن جون سا ہے وہ رائٹنگ ہے, رائٹنگ میں نام آپ بناتے ہیں. ایک پاکستان کے معروف اینکر ہے, چند دن پہلے ملے, آپ اندازہ لگائیں ٹیلنٹ کی کتنی کمی ہے پاکستان میں. ٹیلنٹ پیشن پروفیشن ایک نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ میں 4.5 لاکھ روپے پہ کنٹینٹ رائٹر ڈھونڈ رہا ہوں. تنخواہ کتنی ہے؟ 4.5 لاکھ روپیہ. اور کہتا ہے جی شاہ صاحب مجھے کنٹینٹ رائٹر نہیں مل رہا. ریزن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کنٹینٹ رائٹر نہیں ہے, کنٹینٹ رائٹر اپنی فیلڈ بدل لیتے ہیں لوگ, انہیں پتہ نہیں ہوتا, رائٹ ٹائم پہ کسی نے گائیڈ نہیں کیا ہوتا کہ آپ اگر پراپر فیلڈ میں جائیں گے تو ترقی زیادہ کریں گے. فیلڈ میں ایک سلیکشن غلط ہونے کی وجہ سے, کیریئر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو اچھا لکھنے والا ہے وہ مارکیٹنگ میں چلا جاتا ہے, جس کو مارکیٹنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا, رائٹنگ میں جانا چاہیے تھا, وہ کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا ہے. اپنی جس فیلڈ کا انتخاب کریں یہ ڈھونڈ کے کریں کہ پیشن آپ کا کیا ہے. پیشن کو دیکھ کے آپ انتخاب کریں گے تو زندگی میں زیادہ ترقی کریں گے. اور آج کا آخری سبق, اس کے بعد میں سوال جواب پہ شفٹ ہو جاؤں گا. لاسٹ لیسن میں نے دیکھا ہے کہ میں نے ترقی کرتے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو شاید آئی کیو میں ایوریج تھے لیکن ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کی دعائیں بہت زیادہ تھیں. میں خود ایک کھوٹا سکہ ہوں, میں نے جب بھی مڑ کے دیکھا ہے تو مجھے کوئی اتنی قابلیت نہیں ملی. عادتیں اللہ نے اچھی دے دی تھی, مطالعے کی عادت شروع سے تھی, لائبریریز ہم نے بچپن سے جوائن کر لی تھی, دوستوں کا سرکل شروع سے اچھا مل گیا, واسف صاحب جیسے, اشفاق صاحب جیسے استاد ہمیں بڑا پہلے مل گئے. لیکن ایک چیز میں نے پکی دیکھی ہے کہ زندگی میں ترقی کی وجہ, ہم جیسے کھوٹے سکے چلنے کی وجہ والدین کی دعائیں ہیں. اگر پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری 40 سال کی عمر ہے اور 40 سال کی اس عمر تک آ کے میں نے ڈھونڈا ہے چند دن پہلے کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ابا کا ادب بہت زیادہ ہے. میں محمدی پور سے ہوں تو ہماری ایک جٹوں والی سوچ ہی ہے. تو ابا کا ادب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ہم بیٹھے کھیل رہے ہوتے تھے بچپن سے اور اماں نے کہہ دی ابا آ گیا, تو جیسے چرسی ایس ایچ او صاحب کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے, تقریباً ایسے ہی ہم جو ہے وہ ابا کو دیکھ کے چھپ جاتے تھے. تو بچپن سے یہی روٹین رہی کہ ابا کا ادب اتنا کیا کہ جرت ہی کبھی نہیں ہوئی. تو 40 سال کی عمر تک آ کے میں نے ڈھونڈا کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا, کبھی گلے نہیں ملا. میرا بیٹا جو میرے قد کے برابر ہے وہ کئی دفعہ مجھے گلے مل لیتا ہے, میرے سے مذاق بھی کر لیتا ہے, زمانہ بدل گیا لیکن ہماری جرت نہیں ہوئی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بوڑھے والد کو جو ریٹائر ہو چکے انہیں جا کے کہا کہ ابا جی میں نے گلے ملنا آپ سے. وہ ایسے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے عید تے ملیا سے. میں نے انہیں کہا جی وہ عید پہ آپ کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں, صحیح طرح ملتے نہیں, اجازت دے دیں مجھے. کو 3-4 بار جب میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو میں نے اپنے والد صاحب کو گلے لگایا. میری یہی فیلنگز تھی کہ 40 سال کے بعد ایک دفعہ ہی مل رہا ہوں. 40 سال گزر کے میں والد کو گلے نہیں ملا, میں نے گلے لگایا. 5 منٹ تک میں گلے لگا کے ان کو محسوس کرتا رہا کہ یار یہ میرا بوڑھا باپ ہے جس نے مجھے پالا ہے, جوان کیا ہے اور کامیاب کیا, اور ان کی دعاؤں سے میں یہاں پہنچا ہوں. 5 منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو میرا والد رونے لگ پڑا, وہ روئی جا رہا تھا. میں نے کہا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ مینوں پنجابی چ کہن لگے چلیا اینی ٹھنڈ پیندی ہے تے پہلے جفا مار لیندا. میں نے سوچا یار کہ بندہ کتنا بدقسمت ہوتا ہے, کتنا بدقسمت ہوتا ہے. بندہ پڑھتا ہے, لکھتا ہے, جوان ہوتا ہے, جج بن جاتا ہے, افسر بن جاتا ہے, اور پیچھے مڑ کے ابے کو گلے لگانے لگتا ہے تو بعض اوقات ابا نہیں ملتا, ایک ٹھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے. پھر بندہ پھول ڈالتا ہے, اگربتیاں لگاتا ہے, مٹی چڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ شاید محبت ہے. حضور والا آج گھر جائیں, اپنے والدین کے گلے ضرور ملیں, ان کا ادب ضرور کریں,
ان کی کم از کم اتنا وعدہ کر کے ضرور جاؤ، ایسی خدمت ضرور کرو کہ ان کے کلیجے سے دعا نکلے۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ والدین کی دعا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کھوٹے سکوں کو بھی کھڑا کر دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔